نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے، اور یہ آیت اس عنوان کے ساتھ خاص ہے کہ بعض اوقات ہم زبان سے ایمان کے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس عنوان کو بیان کرتی ہے، اور اس لحاظ سے بیان کرتی ہے کہ جو یہودیوں کا کذب دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تورات ہمارے مذہب کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے نور ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ یہ ایمان والا چاک کیا کہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تم تورات کو ماننے والے ہو۔ تورات تمہارے سامنے پیش کی گئی، تورات کے احکامات تمہارے سامنے لائے گئے، تم نے ماننے سے انکار کر دیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، تو کس طریقے سے تمہیں کہا جائے کہ تم تورات پر عمل پیرا ہو اور تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ چنانچہ ہم نے یوں بھی کیا کہ تورات کو منوانے کے لیے کوہ طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر کھڑا کیا، اور جب اس وقت ہم نے تمہیں تورات کے احکامات کو قبول کرنے کا کہا اور مضبوطی سے عمل کرنے کا کہا، تو تم نے سمعنا و عصینا، تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن وقت گزرا، پہاڑ کو ہم نے ہٹا دیا، اس کے بعد تم نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو واو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی سمعنا اور عصینا یہ الگ الگ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا اور فوراً اس کا انکار کر دیا، یوں نہیں ہے، بلکہ عصینا اس وقت کہا جب پہاڑ کو ان کے سروں سے ہٹا دیا گیا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس نظریے کو، اس بات کو، اس عمل کو بیان کیا کہ محض زبان سے دعویٰ کر لینا، محض یہ کہہ دینا کہ میں تورات کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے اس وقت تک انسان کا جو ایمان ہے یا ایمان کا جو نعرہ ہے، توحید کا، سنت کا، اہل سنت کا، اہل حدیث ہونے کا یہ جو نعرہ ہے، جب تک اس مطابق عمل نہ ہو انسان کا وہ نعرہ محض نعرہ ہوتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے جو ایمان کی شرط قرار دی گئی، فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے بندہ اقرار بھی کرے اور دل سے اس کی جو تصدیق ہے وہ بھی کرے،
تب جا کر ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اگر زبان سے دعویٰ ہے میں موحد، میں ایماندار، میں اہل سنت والجماعت، میں اہل حدیث، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو یہ نعرہ محض نعرہ ہے، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، حقیقتاً یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی ایک نہایت اہم اور جو عبرتناک کیفیت ہے اس کو بیان کیا، جو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہوتا ہے، اور ایمان صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو بس اس کا نام ایمان بن جائے گا، بلکہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے سرے خم تسلیم ہو جانا، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ سرے تسلیم خم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی خواہشات، اپنے رسم، اپنا مفاد، اپنی پسند کو شریعت کے تابع کر دینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ بنی اسرائیل کی یہی گمراہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا عہد بھی مانا مگر دل کی جو محبت تھی کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ لی تھی، دلوں کی غلامی کسی اور طرف جڑی ہوئی تھی۔ آیت ہمیں یہی کہتی ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو تھی موجود تھی، ایک طرف اللہ کی محبت کا نعرہ بھی لگاتے لیکن بچڑے کی محبت بھی انہوں نے پال رکھی تھی اپنے دل کے اندر، اور یہی گناہ ہے، یہی باطل ہے جو ان کے دل میں رچ بس گیا تھا، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو؟ آج جو ہمارے معاشرے میں خطرہ ہے آج کے مسلمان کے لیے ہے، وہ زبان سے تو ہم مسلمان ہیں مگر دل ہمارا دنیا میں، ہمارا نفس اسی دنیا میں، دولت میں، شہرت میں، خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ نماز ہم مانتے تو ہیں لیکن وقت پر اس کو نہیں پڑھتے ہیں، سچ کو حق تو کہتے ہیں لیکن جب مفاد کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو حق تو مانتے ہیں مگر فیصلے کسی اور سے لیتے ہیں، شریعت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں فیصلہ کہیں سے اور جگہ سے کرائیں گے۔ شریعت کا نعرہ لگانے والے بھی اس سے اعراض کرتے نظر آتے ہیں، تو اس چیز کا نام ایمان نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں، ان کی عملی حیثیت کیا ہے، اس بات پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح بچڑے کو دل میں بسا کے رکھے ہوئے ہیں، اور آج کا بچڑا کیا ہے؟ نفس کی آزادی، یہ بچڑا ہے۔ نفس جو چاہے وہ کر لینا، قرآن کو نہ دیکھنا، شریعت کو نہ دیکھنا، دین کو نہ دیکھنا، بس جو نفس میں آیا، دل میں آیا وہ کر گزرنا، یہ آج کے دور کا بچڑا ہے جو بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنایا تھا۔ دین کو ذاتی زندگی کے لیے الگ رکھنا، دین 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 کرتے رہنا، لیکن جب ذاتی زندگی میں جب ایسا کوئی منظر آ جائے، ایسا کوئی موقع بن جائے، اس کو الگ کر لینا، اس چیز کا نام پہ دین نہیں ہوگا۔ یہ وہ آج کے دور کا بچڑا ہوگا جو ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ حرام کو معمولی سمجھ لینا، سود کھاتے رہنا، اور بس مال آنا چاہیے، حلال ہو حرام ہو مال آنا چاہیے، یہ آج کے دور کا بچڑا ہے۔ دین کو صرف رسم کے لیے، شناخت کے لیے بنا لینا، اس چیز کا نام آج کے دور میں بچڑا ہے۔ اصل ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اصل ایمان وہ ہے جو دل کے اندر خشیت پیدا کرے، عمل میں اطاعت لائے اور خواہش کو حکم الہی کے تابع کر دے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن اس آیت کے آخر میں کہتا ہے کہ کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایماندار ہو، واقعی تم مومن ہو،
تو تمہارا جو طرز عمل ہے وہ ایمان کے خلاف ہے. اپنے ایمان کے مطابق اپنا طرز عمل بھی بناؤ. دیکھیں ایمان کا دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اطاعت کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اطاعت کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنوں کو غلط کہنا پڑتا ہے. اطاعت کرنے کے لیے اپنا ایمان کا دعویٰ سچ کر دکھانے کے لیے کبھی کبھی اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے. برادری کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے. رشتہ داروں کے خلاف بھی سچ بولنا پڑتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. اسی لیے دل کی جو محبت ہے جس کے ساتھ ہو بندگی اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن اس بات کو جب بیان کرتا ہے، قرآن ایک نمونہ پیش کرتا ہے. آئیے ذرا اس کو قرآن کی آیات میں اس موضوع کو دیکھتے ہیں. تو قرآن مکہ کے مشرکین کا ایک عقیدہ بیان کرتا ہے. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 65 ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پس جب وہ سوار ہوتے کشتیوں میں اور کشتی آتی گرداب میں، کمر گھیر میں، پانی کی لہروں میں، قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کی خالص پکار کرتے، سچی پکار اللہ کے لیے کرتے. یا اللہ تو ہی یہاں سے بچانے والا ہے. اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پس جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں طرف خشکی کے، اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتی ہیں. کیا مطلب؟ مکہ کے مشرکین کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی بھنور بیر میں آتی، پانی کی لہروں میں آتی، طوفان میں آتی، وہ اللہ کی پکار کرتے یا اللہ یہاں سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہے، صرف تو بچانے والا ہے. اور قرآن کہتا ہے جب ہم انہیں نجات دے دیتے طوفان سے آزادی دلوا دیتے اور خشکی پر خیر صلاح وہ پہنچ جاتے. قرآن کہتے ہیں اذا ہم یشرکون، وہ کہتے بادشاہوں یہ تو باب ابراہیم نے موڈا مارا، یہ تو فلاں کی مدد آئی تھی، فلاں کے نظر کرم سے، لات منات عزا کے تعاون سے، ان کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہوا ہے. آج ہمارا ضمیر بھی اسی طرح ہے. بستر پر ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں. اور جب بیماری سے شفا کی طرف آتی ہیں وہی پلیدیاں، وہی ہمارے حالات، وہی چکر، وہی بےایمانیاں، وہی دھوکے، وہی فریب، وہی فراڈ، وہی بدعنوانیاں، سارے وہی ہم کرتوت کرتی ہیں جو ایک پرلے درجے کا جاہل بندہ اور کافر بندہ کرتا ہے. آج ہمارا ایمان اسی طرح ہے. مصیبت میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، تنگ دستی میں آتے ہیں، مصلے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، غریب آتے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، غریب ہوتے ہیں عورتوں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، غریب ہوتے ہیں گھر میں حیا ہوتا ہے، چار پیسے آ جائیں عورتیں ماڈرن بن جاتی ہیں، سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، سر سے اتر کر گلے میں آ جاتا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو دوپٹہ ہے یہ تو غربت کی نشانی ہے. اب تو ہمارے پاس دولت ہے، فراوانی ہے، لہذا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. چنانچہ اس طرح کا جو ایمان ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو. عمل بہت ضروری ہے. عمل اگر ایمان والے نعرے کے مطابق ہو یہ انسان کا ایمان قابل قبول ہے. اگر اس کا ایمان کا نعرہ اور ہے اور عمل اس کے خلاف ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.